الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوني أستجب لكم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کے مقدس ماں اور بہنوں، الدعاء دواء، دعا بھی ایک دوا ہے. الدعاء من انفع الادویہ، دعا ایک ایسی دوا ہے جو سب سے زیادہ نفع دینے والی ہے. الدعاء من انفع الادویہ، جتنے علاج ہیں، جتنی دوائیں ہیں، ان میں سب سے زیادہ نفع جس دوا میں ہے وہ دعا ہے. دعا بلا کو ٹال دیتی ہے. دعا بلا کو ٹال دیتی ہے. بلا طاقتور ہو، دعا کمزور ہو تو یہ بلا کو کمزور کر دیتی ہے. ٹال نہیں سکتی، کمزور کر دیتی. بلا اور دعا برابر کے ہوں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں بعض لوگ دعائیں کرتے ہیں، بلا آ رہی ہوتی، قیامت تک ان کا آپس میں مقابلہ ہوتا رہتا ہے، آدمی اس بلا سے محفوظ ہو جاتا ہے. وَاسْتَقْبَلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ، آنے والی مصیبتیں اور پریشانیوں کا راستہ روک سکتے ہو دعا کا سہارا لے کر، دعاؤں میں گڑ گڑا کر. پیارے نبی فرمایا کرتے تھے لَا تَعْجَزُوا فِي الدُّعَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَهْلِكُ مَعَ الدُّعَاءِ أَحَدٌ. لوگو، دعا کرنے سے عاجز نہ بنو، اس لیے کہ کوئی دعا کرتا رہے، دعاؤں کے ساتھ کوئی شخص ہلاک کبھی نہیں ہوا. دعاؤں کے ساتھ کوئی شخص ہلاک کبھی نہیں ہوا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعلیکم عباد اللہ بالدعاء. دعا ایک ایسی دوا ہے کہ جو حالات آ گئے ان کے لیے بھی نافع ہے، جو حالات آنے والے ہیں دعا ان کے لیے بھی نافع ہے. پھر نبی فرمایا کرتے لوگو، تم دعا کو لازم پکڑو. فعلیکم عباد اللہ بالدعاء. لا يرد القدر الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا بالبر وان العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه او كما قال عليه الصلاة والسلام. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقدیر بھی دعا سے ٹل جاتی ہے. کوئی چیز تقدیر کو ٹال سکتی ہے تو وہ دعا ہے. وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمُرِ إِلَّا الْبِرُّ، اور عمر میں کوئی چیز اضافہ کر سکتی ہے تو وہ نیکی ہے. نیکی سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے. کیسے اضافہ ہوتا ہے؟ بس اوقات عمر تو 50 سال ہی رہتی ہے، لیکن اس میں برکت اتنی ہوتی، کسی آدمی کی ایک صدی بھی زندگی ہو نا، یہ 50 سال اس پہ بھاری ہوتی.
اس کا لمحہ لمحہ اتنا قیمتی ہو جاتا ہے، صدیوں پہ اس کی وہ چھوٹی سی عمر بھاری ہو جاتی ہے۔ نیک جو ہے، نیک جو ہے۔ اور پھر پیارے نبی فرمانے لگے وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَحْرُمُ الرِّزْقَ بِذَنْبِ يُصِيبُ، آدمی گناہ کی نحوست سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ صرف مال سے نہیں، رزق کا تعلق صحت سے بھی ہے، رزق کا تعلق اولاد سے بھی ہے، رزق کا تعلق مال سے بھی ہے، معاش سے بھی ہے، زندگی سے بھی ہے۔ گناہ کی نحوست ایسی ہوتی ہے کہ ان چیزوں کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ فرمایا تقدیر کو بھی کوئی چیز ٹال سکتی ہے تو وہ دعا ہے۔ تو بڑی مؤثر دوا ہے، دعا مؤثر دعا ہے۔ مصیبت میں، پریشانی میں، آزمائش میں، بیماری میں، غم میں، دکھ میں، درد میں سب سے مؤثر دعا ہے۔ بیٹوں کا مسئلہ، بیٹیوں کا مسئلہ، گھر کا مسئلہ، باہر کا مسئلہ، ذات کا مسئلہ، معاش کا مسئلہ، مسئلے ہی مسئلے، اس کا بہترین علاج دعا۔ اور سبحان اللہ، جس ذات سے مانگ رہے ہیں، جس ذات سے مانگ رہے ہیں، اس کی شان یہ ہے کہ جو نہیں مانگتا اس سے ناراض ہوتا ہے۔ جس ذات کے در کے سوالی ہیں، اس کی شان یہ ہے کہ جو اس سے نہیں مانگتا اس سے ناراض ہوتا ہے۔ کون دنیا میں ایسا سخی ہوگا؟ بار بار مانگنے سے تنگ ہو ہی جاتا ہے۔ اور پیارے نبی فرمانے لگے یہ در ایسا ہے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اس سے نہیں مانگتا وہ اس سے ناراض ہوتا ہے، اور جو جتنا مانگتا ہے وہ ذات اتنی خوش ہوتی ہے۔ اور اس ذات کا وعدہ ہے ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو میں قبول کروں گا، تم دعا کرو میں قبول کروں گا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے الدعاء سلاح المومن وعماد الدین ونور السماوات والارض۔ دعا مومن کا اسلحہ ہے، دین کا ستون ہے، زمین و آسمان میں اس کے لیے نور ہے۔ ہاں فرمایا دعا کا صلاح، چونکہ دعا اسلحے کی طرح ہے۔ اسلحہ اچھا ہونا کافی نہیں ہے، قوت بازو بھی اچھا ہو، اسلحہ بھی اچھا، قوت بازو بھی اچھا، نشانے کے درمیان رکاوٹ موجود ہے۔ نشانے تک گولی پہنچے گی نہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مومن کا اسلحہ ہے کہ تینوں چیزیں ضروری ہیں، کہ دعا کا مفہوم بھی صحیح ہو، کوئی غلط چیز نہ مانگ رہا ہو، ناجائز چیز نہ مانگ رہا ہو، دعا کا مفہوم بھی صحیح ہو، اسلحہ بھی ٹھیک ہو۔ دوسری چیز، اسلحہ اٹھانے والے کے اندر قوت بازو بھی ہو،
تو دعا کرنے والے کا دل بھی تو متوجہ ہو، یقین بھی تو ہو، اللہ تعالی سے حسن ظن بھی تو ہو، پورے اعتماد سے مانگ بھی تو رہا ہو، دل کی توجہ بھی تو ہو۔ اسلحہ ٹھیک ہے، قوت بازو بھی ہے، رکاوٹ ہے، تو دعا میں تیسری چیز بھی ہونی چاہیے، دعا میں تیسری چیز بھی ہونی چاہیے کہ مطلوب پانے کے لیے ضروری ہے کہ تیرا کوئی گناہ اس میں رکاوٹ نہ بنے۔ اس لیے دعا کرنے کا ادب کیا ہے؟ دعا کرنے کا ادب کیا ہے؟ دعا کرنے کا ادب یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرو، پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھو، اور پھر توبہ اور استغفار کرو، پھر اپنا مسئلہ اللہ کے سامنے رکھو، تاکہ میری دعا میں اور میرے مطلوب میں میرا گناہ رکاوٹ نہ بنے۔ میں نے توبہ اور معافی مانگ کے اس رکاوٹ کو دور کر دیا۔ سب سے پہلے اللہ کی تعریف، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود، اور پھر توبہ اور استغفار۔ اس لیے کہ گناہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کی کسی دشمن کی میراث ہے۔ جب تک یہ گناہ اپنی زندگی میں رکھتا ہے تو یہ اللہ کے دشمنوں کے صف میں ہوتا ہے۔ توبہ کر لے، دوستوں میں آ جا، پھر اپنی حاجت پیش کر، پھر اپنا مسئلہ پیش کر، پھر اپنی پریشانی لے کے آ، پھر دعا کی تاثیر دیکھ۔ حمد و ثنا ہو، درود شریف ہو، توبہ اور استغفار دل سے ہو بھائی، دل سے ہو، پھر اپنا مسئلہ اپنی حاجت پیش کر۔ بہترین دوا ہے، بہترین علاج ہے، حاجت براری کا بہترین وسیلہ ہے، مشکلات کا بہترین حل ہے، پریشانیوں سے نکلنے کی بہترین دوا ہے۔ دعا اور سبحان اللہ، حمد و ثنا کے ساتھ، حمد و ثنا کے ساتھ، درود کے ساتھ، توبہ اور استغفار کے ساتھ اپنی حاجت پیش کی، اور پھر ساتھ ساتھ دعا کی قبولیت کی گھڑیاں بھی مل گئی۔ کیا ہی کہنے، یہ چیز قبولیت کے اور زیادہ قریب ہو جاتی ہے۔ رات کے آخری حصے میں، آخری تہائی حصے میں، فرض نماز کے بعد، اذان اور اقامت کے دوران، جمعے کے 2 خطبوں کے درمیان، جمعے کے دن عصر سے مغرب کے درمیان، یہ قبولیت کے وقت، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اور سبحان اللہ، اپنی دعا کو قبولیت کے اور قریب کر دے، اپنی دعا میں اسم اعظم لے کے آئے۔ صحابی رسول فرمانے لگے، اسم اعظم ایسا ہے، اللہ کے نبی نے بتایا، جو سورہ بقرہ میں بھی ہے، سورہ آل عمران میں بھی ہے، سورہ طٰہٰ میں بھی ہے، یہ اسم اعظم ہے۔ تو جب میں نے تلاش کیا تو مجھے مل گیا، الحی القیوم، یہ بقرہ میں بھی ہے، یہ آل عمران میں بھی ہے، یہ سورہ طٰہٰ میں بھی ہے،
تمہاری دعا میں اسم اعظم بھی آ جائے، یہ دعا قبولیت کے اور قریب ہو جاتی ہے۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، لا الہ الا اللہ الحی القیوم، حی القیوم۔ اور سبحان اللہ، حضرت ذنون کے الفاظ اور دعا بھی آ جائے، جس پر اللہ نے کہا میں دعا قبول کرتا ہوں، یہ دعا میں نے قبول کی، میں نے غم سے نجات دی، اور صرف نبی کو نہیں دی، جو بھی ان الفاظ سے دعا کرے گا اسے مصیبت سے نجات دوں گا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا لہ، ہم نے دعا قبول کر لی، ونجیناہ، ہم نے اسے نجات دی، من الغم، غم سے نجات دے دی، اور صرف نبی کے لیے نہیں ہے، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، قیامت تک ایمان والا جب بھی دعا کرے گا ہم اسے نجات دے دیں گے۔ دعا تو بڑی مؤثر دوا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس دعا سے پہلے صدقہ دے دیا جائے مجھے نہیں لگتا کہ اس کی دعا کبھی رد ہو۔ سبحان اللہ۔ جس دعا سے پہلے صدقہ دے دیا جائے مجھے نہیں لگتا کبھی اس کی دعا رد ہو۔ ارے میرے عزیزو، اچھا ہے ڈاکٹر کے پاس دوا لے لیتے ہو، کوئی بری بات نہیں، ڈاکٹر کے پاس جا کے ٹیسٹ کرا لیتے ہو، لیکن وہاں جانے سے پہلے اللہ سے بھی دوا لے لیا کرو، صدقہ دے دیا کرو، اور دعا دل کے یقین کے ساتھ کر لیا کرو، دل کے یقین کے ساتھ کر لیا کرو، تو انشاءاللہ ڈاکٹروں کے پاس آنا جانا کم ہو جائے گا، جلدی جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن خیال کرنا، اللہ کے ساتھ بھی معاملہ صحیح کرنا۔ ڈاکٹر کے پاس فیس دینے جا رہے ہو 30,000 روپے، اور فیس دینے جا رہے ہو 1,00,000 روپے، اور اللہ کے راستے میں بکرا دے رہے ہو 3,000 روپے کا۔ وہاں یقین ہے اس لیے اچھے ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہو، یہاں یقین نہیں ہے، رسم پوری کر رہے ہو۔ وہاں 50 دے رہے ہو نا، اللہ کے یہاں 25 بھی دے دو نا، نتیجے دیکھو گے۔ اور اگر 50 ہی دے دو گے جانے کی ضرورت بھی انشاءاللہ نہیں پڑے گی۔ معاملہ تو ٹھیک کرو نا بھائی اللہ کے ساتھ۔ یہ بے یقینی کی بات ہوتی ہے، بے یقینی کی، جہاں یقین ہوتا ہے وہاں بڑا خرچ کرتا ہے، جہاں یقین کمزور ہوتا ہے وہاں نہیں لگاتا۔ یہ ساری چیزیں دعا میں یقین پیدا کرنے کے لیے ہے کہ صدقے سے پہلے، دعا سے پہلے صدقہ دو۔ تاکہ تمہاری دعا میں طاقت آ جائے، یقین۔ تو دعا میری زندگی کا بہترین وظیفہ ہے، حاجت پوری کرنے کے لیے، مشکلات سے نکلنے کے لیے، پریشانیوں سے نجات کے لیے، غم سے نجات کے لیے، رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے طاقتور نسخہ ہے۔ اور یہ نسخہ اللہ نے دیا ہے، یہ نسخہ اللہ کے رسول نے بتایا۔ کون طبیب ہے بھائی جو اللہ کریم سے بڑا علم، اللہ کے نبی سے بڑا علم، اور اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ خیر خواہ؟ نسخہ یقینی ہے، اس کے نتائج یقینی ہیں، لیکن میں اس نسخے کو کتنے اعتماد، کتنے یقین کے ساتھ استعمال کرتا ہوں، نتیجہ اس کے مطابق ہے۔ میں عرض کیا کہ اسلحہ اچھا ہونا کافی نہیں ہے، دعا کا اچھا مفہوم ہونا کافی نہیں ہے، قوت بازو بھی ہو، یعنی یقین بھی ہو۔
دل بھی متوجہ ہو، اللہ تعالیٰ سے اس نے ظن بھی ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے دعا کب قبول نہیں ہوتی؟ جب آدمی جلد بازی کرتا ہے، میں نے دعا کی قبول ہی نہیں ہوتی، میں دعا کرتا ہوں قبول ہی نہیں ہوتی۔ یہ دعا کی قبولیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے، کھیتی میں پانی لگایا، بیج ڈالا، باڑ لگائی، کھاد ڈالی، اب اس کے نکلنے میں، پکنے میں تاخیر ہو رہی ہے، اب کاشتکار نے اس کو چھوڑ دیا۔ بتائیے نادان ہے کہ نہیں؟ ارے میاں اتنی محنت کی ہے، انتظار کرو نا، پک جائے گی نا۔ تو فرمایا جو یہ کہتا ہے کہ میں نے دعا کی اور قبول ہی نہیں ہوتی، یہ شخص دعا کی قبولیت سے محروم ہو جاتا۔ ہاں، دوسرا وہ شخص، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے لمبا سفر کرتا ہے، گرد آلود کپڑے ہیں سفر کی وجہ سے، بال پراگندہ ہیں، ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے یا رب یا رب یا رب۔ پہلے نبی فرمانے لگے دعا کیسے قبول ہو؟ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کی دعا کیسی قبول ہو؟ اس کو تو کھانا حرام کا ہے، پینا حرام کا ہے، پہننا حرام کا ہے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، لقمہ حرام ہے، دعا کیسے قبول ہو؟ حرام لقمہ رکاوٹ بنتا ہے۔ ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ دعا کیجئے، اللہ مجھے مستجاب و دعوات بنا، میری دعائیں قبول ہونے لگی۔ آپ فرمانے لگے تم لقمہ حلال کا اہتمام کیا کرو، اللہ تمہاری دعاؤں کو رد نہیں فرمائے گی۔ حلال کھایا کرو، حلال کھایا کرو۔ آج حلال کھانا ہی مشکل ہو، حلال کھانا اس دور کی بڑی بزرگی ہے، بڑی دینداری ہے۔ حلال، اللہ حفاظت فرمائے، حرام کھانے سے آدمی جنت کے قابل نہیں رہتا، حرام کھانے سے آدمی جنت کے قابل نہیں رہتا، اور حلال کھانے سے آدمی جہنم کے قابل نہیں رہتا۔ حرام کھانے سے آدمی جنت کے قابل نہیں رہتا، اور حلال کھانے سے آدمی جہنم کے قابل نہیں رہتا۔ دعا کی قبولیت میں لقمہ حلال کی بڑی تاثیر۔ حلال، حلال کھا۔ تو میرے عزیزو، ہماری زندگی میں ہر قسم کے حالات آتے ہیں، جو اللہ تعالی سے رابطے کی مؤثر صورت ہے وہ دعا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، جب بھی کوئی زندگی میں اہم معاملہ پیش آتا، صحابی فرماتے ہیں آپ ہاتھ اٹھا کے اللہ سے کہتے یا رب یا رب، اللہ تعالی سے مانگتے تھے۔ اور دعا کا عجیب میٹھا پھل ملتا ہے فوراً، دعا کا ایک پھل فوراً میٹھا ملتا ہے۔ کیا؟ جو آدمی اہتمام سے دعا کرتا ہے، دعا کرتے ہی جو اسے میٹھا پھل ملتا ہے، اس کا دل سکون میں آ جاتا ہے۔ تجربہ کر لیجیے۔ یہ فوراً دل سکون میں آ جاتا ہے، دل سکون میں آ جاتا ہے۔ جیسے آدمی پریشانی کے عالم میں، اس کو کسی صاحب اختیار آدمی کی ضرورت ہو اور فون ملائے اور وہ فوراً فون اٹھا لے، ابھی بات ہوئی نہیں، اس کا دل مطمئن ہو گیا، بس رابطہ ہو گیا۔ حالانکہ نہ اس کو بات بتائی، نہ اس نے بات سنی، نہ اس نے یقین دہانی کرائی، لیکن رابطہ ہوتی سکون مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ،
مومن کا اپنے مولا سے دعا کے ذریعے جیسی رابطہ ہوتا ہے دل میں سکون ہو جاتا ہے. یہ نقد بدلہ ہے، اطمینان آ جاتا، سکون آ جاتا. تو دعا اہتمام سے ہو، اس کو ہر دن کا وظیفہ بنائیں، مانگیں اللہ سے وہ پورے یقین کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ، حسن ظن کے ساتھ، دل کی توجہ کے ساتھ. اور میں نے عرض کیا کہ رکاوٹ بنتا ہے میرا گناہ، رکاوٹ بنتی ہے اللہ کی نافرمانی میرے مطلوب کے پانے میں، رکاوٹ بنتی ہے. اس لیے مطلب اپنی حاجت پیش کرنے سے پہلے، اپنا مسئلہ پیش کرنے سے پہلے دل سے توبہ اور استغفار ضرور کریں، پھر دعا کا ثمرہ دے. پھر دعا کی قبولیت کی کئی شکلیں. سبحان اللہ. کبھی تو ایسا ہوتا ہے بندہ جو مانگتا ہے وہ مل جاتا ہے، جو مانگتا ہے مل جاتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے جیسے بچہ نزلہ لگا ہوا ہے، پیٹ خراب ہے، کیلا مانگ رہا ہے، پیٹ خراب ہے، امرود مانگ رہا، اماں اس کے بدلے میں اسے سیب دے دیتی ہے، کوئی اور چیز دے دیتی ہے، اس سے بھی اچھی چیز دے دیتی ہے. مانگا کچھ نہیں، اماں نے دیا کچھ. سب جانتے ہیں اماں اپنے بچے کی خیر خواہ ہے، اور اس کی سمجھ بوجھ بچے سے زیادہ ہے. اس لیے بچے کو وہ نہ دیا جو اس نے مانگا، اس سے بہتر دے دیا، اس لیے کہ اس کی خیر خواہی اسی میں تھی. سبحان اللہ. اللہ کریم تو ماں باپ سے زیادہ میرا اور آپ کا خیر خواہ، ماں باپ سے زیادہ مجھے اور آپ پر مہربان. میں نے کچھ مانگا، اللہ کریم نے اپنے علم اور اپنی شفقت سے کچھ اور دے دیا، اور اس سے بڑھیا دے دیا. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. ملتا ضرور ہے، دعا ضرور قبول ہوتی ہے. اگر دعا کرنے کا یہ اہتمام صحیح ہو، دعا ضرور قبول ہوتی ہے. اس لیے عمر فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے زیادہ اس کا اہتمام نہیں ہوتا کہ دعا قبول ہوگی یا نہیں، مجھے تو اس کا اہتمام ہوتا ہے کہ مجھے دعا کی توفیق ہو جائے. اس لیے کہ جب توفیق ہو گئی تو قبول بھی ہو گئی. مجھے اس کا زیادہ اہتمام نہیں ہوتا اور فکر نہیں ہوتی کہ دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. مجھے تو اس کا اہتمام ہوتا ہے کہ دعا کی توفیق ملے. جب توفیق ہو گئی تو قبول بھی ہو گئی. اب قبول کی صورت کیا ہے؟ میں نے عرض کیا بس اوقات مانگی ہوئی چیز بے عینی مل جاتی، اور بس اوقات اللہ کریم اس سے بہتر چیز ہے. ماں بھی تو اپنے بچے کو مانگی ہوئی چیز کی بجائے اس سے بہتر دے دیتی. شفقت جو زیادہ ہے، سمجھ بوجھ جو زیادہ ہے. بچہ اپنی سمجھ سے مانگتا ہے، اپنے علم سے مانگتا ہے، اور ماں باپ اپنی شفقت اور اپنے علم سے اسے دیتے ہیں. بندہ اپنے انداز سے مانگتا ہے، اللہ کریم اپنی شان سے دیتا ہے. تیسری صورت یہ ہوتی ہے دعا کی قبولیت کی کہ بندے نے دعا مانگی اور دعا کی قبولیت اللہ نے اس کا ذخیرہ کر لیا. جیسے بچپن میں بچی کو پیدائش کے موقع پہ سونا مل گیا، اماں نے سنبھال کے رکھ دیا. 20 سال کے بعد وہ سونا کہاں سے کہاں پہنچ گیا. 25 سال کے بعد کہاں پہنچ گیا، 50 سال کے بعد کہاں پہنچ گیا. سنبھال کے رکھ دیا. کتنا قیمتی ہو گیا. اللہ کریم ہے، اس نے دعا کی، اللہ نے دعا قبول کر لی، اس کا ثمرہ اللہ نے رکھ دیا. اور جب کل اس کو اس کا ثمرے کی زیادہ ضرورت پڑے گی
اللہ کہیں گے یہ ہے تیری دعا کی قبولیت۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کل قیامت میں بندہ اپنی دعا کا ثمرہ دیکھے گا، اپنا ثمرہ دیکھے گا، تو کہے گا اے اللہ دنیا میں میری دعا کی قبولیت کا ایک اثر بھی ظاہر نہ ہوتا، سب کچھ یہاں ملتا۔ وہ رحیم جو ہے وہ تو رحیم ہے، وہ تو حکیم ہے، اس کے فیصلوں میں رحمت، اس کے فیصلوں میں حکمت، اس کے فیصلوں میں مصلحت، اس کی عطا میں شفقت، اس کی نوازش میں رحمت، اس کا علم کامل ہے، اس کی رحمت کامل ہے، اس کی شفقت کامل ہے، اس کا پیار کامل ہے۔ جانتا ہے میرے بندے کی ضرورت کل آج سے بھی زیادہ ہے، میرے بندے کی ضرورت کل آج سے بھی زیادہ ہے۔ دعا وہاں رکھ لیتے ہیں، دعا ضرور قبول ہوتی ہے، دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ ادعونی استجب لکم، کرو دعا میں قبول کروں گا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے عزیزو اپنی زندگی کا وظیفہ بناؤ، ہر دن دعا کا اہتمام سے دعا کیا کرو۔ اگر 24 گھنٹوں میں مجھے 20 منٹ 15 منٹ کسی ٹائم بھی دعا کی توفیق ہو جائے نا، اب یقین جانے آپ اندر سے اتنے طاقتور ہوں گے کہ کچھ نہ پوچھیے۔ اب کر کے دیکھیے، 24 گھنٹے میں 10 سے 15 منٹ اللہ سے مانگتے رہیں۔ دنیا مانگیں، آخرت مانگیں، صحت مانگیں، عافیت مانگیں، کچھ مانگیں، مانگے ذرا۔ جب بھی آپ اکیلے بیٹھے ہوں آپ کا اللہ مانگ رہے ہوں، ہمارے پیارے نبی تو ایسے مانگتے تھے، سبحان اللہ، ایسے مانگتے تھے کہ مانگتے ہی رہتے تھے، بس اوقات مانگتے 5 گھنٹے لگ جاتے تھے۔ ہم تو ساری دنیا سے مانگتے ہیں، نہیں مانگتے تو اس بادشاہوں کے بادشاہ سے نہیں مانگتے۔ سب کے سامنے اپنا احتیاج، اپنی مشکلات پیش کرتے ہیں، نہیں پیش کرتے تو اس بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے نہیں پیش کرتے، جس کے سامنے پیش کرنے سے وہ خوش بہت ہوتا ہے اور اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی، اور جس کا قبول اور دینے کا وعدہ بھی ہے، یقین جانیے جسے اس ذات کا در مل گیا وہ ساری مخلوق سے بے نیاز ہو گیا، جسے اس ذات سے لینا آ گیا نا وہ ساری مخلوق سے بے نیاز ہو گیا۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کے پاس تو خزانے ہیں، ہر چیز کے خزانے اس کے ہاں، مانگو نا اس سے، وہاں تو بخل ہے ہی نہیں، وہاں تو بخل ہے ہی نہیں، وہاں تو کمی ہے کوئی نہیں۔ مانگے اس ذات سے یقین کے ساتھ، غم ختم ہوں گے، دکھ ختم ہوں گے، مشکلات حل ہوں گی، پریشانیوں سے نکلیں گے، مایوسی ختم ہوگی، طاقتور بنیں گے۔ دعا مسلمان کی بڑی طاقت ہے، اس لیے سمجھتا ہے کہ اللہ کے خزانے، اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے نا، میرے پاس دعا ہے، لے لوں گا۔ اس ذات سے لے لوں گا۔ تو دعا ہو، اہتمام ہو، اس کے آداب کا خیال رکھا جائے۔ جس طریقے سے دعا مانگنے کا انداز اللہ کے نبی نے بتایا ویسے کریں، تعریف ہو، درود ہو، توبہ اور استغفار ہو، پھر حاجت ہو، اس میں اعظم کے ساتھ ہو، حضرت ذنون کی دعا کے ساتھ ہو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین،
اور دل کے یقین کے ساتھ، دل کی توجہ کے ساتھ ہو، اور اللہ سے حسن ظن رکھ کے دعا کریں، قبول ہو گئی، ضرور قبول ہوگی۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، میں دعا قبول کرتا ہوں، لیکن یقین کے ساتھ کرے نا۔ اتنی بددلی سے کرتا ہے، اتنی غفلت سے کرتا ہے، اتنی بے توجہی سے کرتا ہے، پھر دعا نہیں ہوتی۔ وہ دعا الفاظ کا نام نہیں، دعا تو دل کی کیفیت کا نام ہے۔ چاہے وہ اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اللہ کی تعریف کر رہا ہے، لیکن دل کی سچائی سے توبہ کر رہا ہے۔ سادہ سے الفاظ ہیں لیکن دل متوجہ، دل پہ یقین۔ تو اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے۔ ایک اللہ والے کہنے لگے، ایک آدمی دریا میں ڈوب رہا ہو اور ایک لکڑی کا تخت ہو جس پہ وہ کھڑا ہو اور کہے یا رب یا رب، تو اللہ کو تو پوری قدرت ہے کہ اس کو وہاں سے بھی نجات دے دے، اس کے لیے کیا مشکل کام؟ اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ دریا بھی اس کی مخلوق، زندگی بھی اس کی مخلوق، موت بھی اس کی مخلوق۔ وہ مخلوق کو جیسا حکم کرے گا ویسی اطاعت کرے گی۔ نہیں دیکھتے بھائی، موت کے نقشوں میں زندگی ہوتی ہے اور زندگی کے نقشوں میں موت آتی ہے۔ کس کا حکم چلتا ہے؟ الا لہ الحکم، حکم اس کا ہے۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اور جب وہ فیصلہ کر لے اور ساری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے، اس فیصلے کو رد نہیں کر سکتی۔ الا لہ الحکم، فیصلہ اسی کا۔ تو اس ذات میں یہ قدرت ہے نا، موت کے نقشوں سے زندگی دے دے، زندگی کے نقشوں میں موت دے دے، بیماریوں کے نقشے میں صحت دے دے، صحت کے نقشے میں بیماری دے دے، معاش کے نقشے میں فقیر بنا دے اور فقر کے نقشوں میں خوشحال بنا دے۔ قدرت ہے اسے۔ اور کبھی کبھی اللہ میاں اپنی قدرت دکھاتی بھی تو ہے، قرآن نے تو اس لیے دکھایا ہے، اس کی تو قدرت ایسی ہے سبحان اللہ، اس کی قدرت تو ایسی ہے کہ بڑھاپے میں اولاد دے دی، سر کے بال سفید ہیں، بیوی بانجھ ہو چکی ہے، بوڑھے کی عمر 100 سال سے اوپر ہو چکی ہے، اللہ نے پھر بھی اولاد دے دی۔ قدیر جو ہے اس کی قدرت تو ایسی ہے، بن باپ کے اللہ بیٹا دے دے، اس کی قدرت کے کیا کہنے ہیں۔ اس کی تو شان بڑھ بڑی ہے۔ ہمیں اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا، لیکن کہا ان اسباب میں تاثیر کون ڈالے گا؟ اللہ۔ تدبیر کرنے کا حکم دیا، نتیجہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ منصوبہ بندی کرنے کی تلقین کی، لیکن ثمرہ کون دے گا؟ اللہ۔ وہ نہ چاہے تو سارے منصوبے، ساری دوائیاں، ساری تدبیریں سب دھری کی دھری رہی، قدرت اسی کی۔ تو میرے عزیزو، دعا مؤثر دوا ہے، مؤثر دوا۔ الدعاء دواء، الدعاء من انفع الادویہ، سب سے نفع بخش دوا دعا ہے۔ اس کو اختیار کیا اور یقین کے ساتھ، اگر ہمارا 24 گھنٹے میں 15 سے 20 منٹ، 10 سے 15 منٹ بھی اللہ سے دعائیں، اب یقین جانے آپ کا دل ہر وقت خوشحال رہے گا۔
خوش رہے گا آپ اندر سے. رابطہ ہو گیا، رابطہ، رابطے میں آپ. تو مؤثر وظیفہ ہے. لوگ وظائف پڑھتے ہیں، یہ وظیفہ اور یہ وظیفہ اور یہ وظیفہ، ہاں وہ لوگوں کے تجربے ہیں. لیکن دعا وہ وظیفہ ہے جو اللہ نے بتایا ہے. دعا وہ وظیفہ ہے جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے. اس سے زیادہ پر اثر، اس سے زیادہ پر اثر وظیفہ کوئی نہیں. لیکن ظاہر ہے اس وظیفے کو پر اثر بند کرنے کے لیے توبہ کرنی پڑتی ہے نا، استغفار کرنی پڑتی ہے، گناہ چھوڑنے پڑتے ہیں نا. یہ نہیں ہوتا. اس لیے یہ وظیفے پڑھ لے گی، دعا نہیں کرے گی. وظائف پڑھے گی، توبہ نہیں کرے گی. روز ہر نماز کے بعد وظائف پڑھے گی، توبہ نہیں کرے گی. گناہ نہیں چھوڑے گی. حالانکہ دعا وظیفہ ہے، مؤثر وظیفہ ہے. 100% ثمرہ ملتا ہے، 100%. اس کو صحیح آداب کے ساتھ دعا کا اہتمام ہو. دعا کا اہتمام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی دیکھیں نا. تمام محدثین نے، جن حضرات نے حدیث کی خدمت کی، جنہیں محدثین کہتے ہیں، جس نے بھی حدیث کی کتاب لکھی، اس نے اللہ کی نبی کی زندگی کا یہ پہلو بہت نمایاں پیش کیا، بہت نمایاں. باب الدعا، باب الدعا، جس میں آپ کی زندگی کی ساری دعاؤں کا ذکر ہے. آپ تو ایسا لگتا ہے ہر پہلو دعا کر رہے ہو. گھر سے نکلے، گھر میں داخل ہوں، بازار میں گئے، بازار سے نکلے، ہاں کوئی موقع ایسا نہیں جو آپ دعا کرتے نظر نہیں آ رہا. دعا ہی دعا ہے. ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے، اس دور میں اللہ والا بننے کے لیے، اللہ والا بننے کے لیے اب وہ طلب تو ہے نہیں کہ آدمی چلے کاٹے، جنگل میں بیٹھ جائے، مشقتیں اٹھائے، تکلیفیں اٹھائے. اب ایسی طلب تو ہے نہیں. لیکن اسی زندگی میں، انہی گلیوں میں، انہی بازاروں میں، انہی گھروں میں، انہی بال بچوں میں رہ کر اللہ والا بھی بن سکتا ہے. فرمایا وہ آسان ہے. دو چیزوں کا اہتمام کریں، دو چیزوں کا اہتمام کریں. فرمایا ایک تو یہ ہے کہ ہر وقت اس کی زبان اور دل پہ اللہ کا شکر ہو، اور دوسرا قدم قدم پہ جو اللہ کی نبی نے دعاؤں کا اہتمام فرمایا اس کا معمول بنا لے. تو اس سے کیا ہوگا؟ یہ ہر وقت اللہ سے رابطے میں رہے گا، یہ صاحب نسبت بن جائے گا. اسے ہر وقت اللہ کا خیال رہنے لگ جائے گا، اسے ہر وقت اللہ کا دھیان نصیب رہے گا. ایک شکر اور ایک جو اللہ کے نبی نے ہر وقت دعاؤں کا اہتمام کیا ہے اس کو معمول بنا. سوئے کیسے؟ آپ نے دعا مانگی. اٹھے کیسے؟ آپ نے دعا مانگی. کھانے پہ بیٹھے آپ نے دعا کی. آپ کھانے سے اٹھے آپ نے دعا کی. فرمایا یہ دو چیزیں ایسی ہیں بہت آسان ہیں کہ موقع موقع کے جو پیارے نبی کی دعائیں ہیں وہ ہمیں یاد ہو. ایک چھوٹی سی کتاب ہے، دعاؤں کی کتابیں چھوٹی چھوٹی آتی ہیں، جس میں صبح کی دعائیں، شام کی دعائیں، رات کی دعائیں، سونے کی دعائیں، جاگنے کی دعائیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں موجود ہیں. آدمی وہ سرانے رکھ لے اور آہستہ آہستہ ان کو یاد کرتے، اور ہر وقت دل میں شکر ہو، ہر وقت شکر ہو. یہ دو عبادتیں ایسی ہیں کہ بڑے بڑے مجاہدوں سے جو آدمی اللہ والا بنتا ہے، ان دو عبادتوں سے اسے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو. تو دعاؤں کا اہتمام ہو میرے عزیز. اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، اپنی بچیوں کو بھی سکھائیں. آج مادیت کا دور ہے،
نظر جاتی ہی مادے کی طرف ہے، زہری نقشوں کی طرف، اور ایسی مادہ پرستی ہے بس اوقات اللہ سے مانگنے کے لیے ہاتھ ہی نہیں اٹھتے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے ہاتھ ہی نہیں اٹھتے، سب سے مانگتے ہیں، سب کے سامنے حاجتیں پیش کرتے ہیں، اس کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھتے۔ تو اپنے بچے بچیوں کو سکھائیں، آج نئی نسل اللہ سے نہیں مانگتی، وہ سمجھتی ہے بس اسباب ہونے چاہیے، مادی نقشے ہونے چاہیے، حاجتیں تو اس سے پوری ہوں گی۔ ارے میاں جتنے آپ آج اسباب و وسائل ہیں، ماضی میں اس کا تصور بھی نہیں تھا، لیکن بتائیے ان اسباب و وسائل کے پاس موجود ہونے کے باوجود انسان جتنا آج پریشان ہے پہلے کبھی تھا؟ جتنا آج پریشان ہے کبھی نہیں تھا۔ تو یہ غلط ذہنیت ہے کہ بس یہ اسباب ہونے چاہیے، وسائل ہونے چاہیے، نانا میاں اللہ کا فضل ساتھ ہونا چاہیے، اللہ کی مہربانی ساتھ ہونی چاہیے۔ اگر وہ نہیں، یہ سارے اسباب و وسائل وبال بنتے ہیں، بوجھ بنتے ہیں، آدمی ان کے پیچھے خوار رہتا ہے، راحت آرام نہیں ملتا، راحت آرام نہیں ملتا۔ تو دعاؤں کا اہتمام ہو، اور خاص طور پہ اللہ ہمیں نصیب فرمائے رات کا آخری حصہ نصیب ہو جائے، رات کا تہائی حصہ نصیب ہو جائے، ہاں؟ یا 24 گھنٹے میں جب آپ کو اکیلے موقع ملے، آپ اکیلے بیٹھے اللہ سے باتیں کریں۔ اور سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے وَذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا وَفَاضَتْ عَيْنَاهُ فَهُوَ فِي ظِلِّ اللَّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ۔ اکیلے بیٹھا ہے، اللہ سے باتیں کرو، اللہ سے باتیں کرو۔ اور خوف اور امید کی کیفیت ہے، بندہ جب بھی اللہ سے مانگتا تو خوف اور امید کے ساتھ مانگتا ہے، اپنے بدعمالیوں پر خوف اور اللہ کی رحمت سے امید۔ اللہ سے مانگ رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ وَذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا وَفَاضَتْ عَيْنَاهُ۔ سبحان اللہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہنے والا آنسو اللہ کے یہاں اتنی قیمت رکھتا ہے، کل قیامت میں اللہ اسے اپنا عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ ہر آدمی دکھی، ہر آدمی غم زدہ، ہر آدمی پریشان، ہر آدمی کے زبان پہ شکوے، ہر آدمی مایوس۔ ارے میرے عزیزو، ان سارے مصائب سے نکلنے کا راستہ اللہ کے قریب ہونا، ان سارے دکھوں سے نکلنے کا راستہ اللہ کے قریب ہونا، اس کے قریب ہو جاؤ، سکون مل جائے گا، اطمینان آ جائے گا۔ اور بہترین راستہ دعا کریں نا، مانگیں نا اللہ سے۔ کیا وہ رزاق نہیں ہے؟ کیا وہ قدیر نہیں ہے؟ کیا وہ رحیم نہیں ہے؟ کیا وہ خبیر نہیں ہے؟ میرے حالات سے باخبر ہے، مجھ پہ مہربان ہے، قدرت بھی اسے حاصل ہے، رزاق بھی ہے، وہ چٹانوں میں کیڑوں کو رزق دیتا ہے، مجھے بھی دے گا نا۔ سمندر کی تہ میں مچھلیوں کھلاتا ہے، زمین کے اوپر والی مخلوق کو بھی کھلا سکتا ہے۔ مانگیے نا اللہ سے، یقین سے مانگیے، تو اللہ رب العزت ہر قسم کی مشکلات سے نجات نصیب کرے، بند راہوں سے راستہ ملے گا۔ اس ذات سے تعلق بنا۔ تو میرے عزیزو، گھروں میں، بچوں میں، بچیوں میں عادت ڈالیں، اللہ سے مانگو بیٹے، اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ یہ آپ اس کو ایسی دولت دے کے جا رہے ہیں انشاءاللہ، جب ضرورت پڑے گی اس کے خزانے سے لے لے گا، یا آپ اس کو ایسے راستے پہ ڈال رہے ہیں کہ دنیا میں پریشان نہیں رہے گا، جب مشکل آئے گی اس کے در سے مانگ لے۔
اس راستے پہ ڈالیں اولاد کو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کا اہتمام نصیب فرمائے اور دعا کی عبادت کا معمول نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث نستغفرك ونتوب إليك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث نستغفرك ونتوب إليك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين یا ارحم الراحمین۔ ہم سب کا کہا سنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی نصیب فرما۔ اے مولا کریم اپنی ذات پہ، اپنی صفات پہ کامل یقین نصیب فرما۔ اے اللہ اپنی ذات و اپنی صفات پہ کامل یقین نصیب فرما، ہمیشہ یقین کے ساتھ عبادت نصیب فرما، یقین کے ساتھ مانگنا نصیب فرما، یقین کے ساتھ اپنی یاد نصیب فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے تمام حاضرین حاضرات، سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، اپنی بندگی کی زندگی نصیب فرما، خاتمہ بھی ایمان پہ نصیب فرما، بری زندگی سے، بری موت سے، برے حالات سے محفوظ فرما، شریروں سے، حاسدوں سے، بے دینوں سے محفوظ فرما، دین دشمنوں سے، ملک دشمنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے حلال عطا فرما، برکت والا عطا فرما، حرام سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم ہمیشہ حلال کی زندگی عطا فرما، ہمارے بچے بچیوں کو بھی ہمیشہ حلال روزی نصیب فرما۔ اے مولا عزت کی روزی نصیب فرما، ذلت سے محفوظ فرما، حرام سے محفوظ فرما، گناہوں کی نحوستوں سے محفوظ فرما، حادثات سانحات موذی اور دیرپا بیماریوں سے محفوظ فرما، عافیت والی، صحت والی، ایمان والی زندگی عطا فرما۔ اے مولا کریم ہم سب کے لیے پورے دین پہ چلنا آسان فرما، گناہوں کی زندگیوں سے ہم سب کو محفوظ فرما، ہمیں اپنے گھروں کا ماحول، بچے بچیوں کی تربیت اے مولا دین کے مطابق ڈھالنے کی، تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہمیں اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کے علماء کی حفاظت فرما، دین کے تمام شعبوں کی حفاظت فرما، اہل لوگ، مخلص لوگ عطا فرما۔ اے مولا کریم ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، اے مولا کریم ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، اسے ظاہری باطنی ترقی عطا فرما، یہاں ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما، نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی قوتوں کا غلبہ نصیب فرما، شر کی اور برائی کی اور دین دشمن، ملک دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ اے مولا کریم پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، مسلمانوں میں ایمانی اسلامی اخوت کو زندہ فرما، اسلامی بھائی چارہ عام فرما، مسلمانوں کو نفرتوں کی شکلوں سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا رب۔